نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ جس موضوع کے متعلق بات ہوگی وہ زکوٰۃ کا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری بات توجہ سے سننی ہے، کیونکہ پہلی بات کا ربط دوسری بات کے ساتھ تیسری بات کے ساتھ۔ زکوٰۃ کا معنی یعنی پاک کرنا ہے۔ جب انسان زکوٰۃ کا مال نکالتا ہے تو اس کا باقی جو مال ہے وہ اللہ رب العزت پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اگر انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کا سارا مال گندا اور ناپاک ہو گیا۔ ایک عجیب بات ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ لوگ اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اندازے کے ساتھ نہیں، زکوٰۃ کا تعلق میرے محترم دوستو حساب کے ساتھ ہے۔ اس سے میرے محترم دوستو اللہ مال کی حفاظت کرتے ہیں، مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ برکت سے اللہ رب العزت مال کے اندر برکت، جان کے اندر برکت، اولاد کے اندر برکت عطا فرما دیتے۔ ورنہ بے برکتی کیا ہوتی ہے؟ پیسے جیب میں لے کر نکلا، پیسے جیب میں ہیں، گھر سے ٹیلی فون آ گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، تو اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پوری جو زکوٰۃ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، گھر کے اندر باپ ہے، بیٹے ہیں، بیوی ہے، والدہ ہے، اگر یہ سارے صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کے اوپر اپنی زکوٰۃ فرض ہے۔ بیٹا صاحب نصاب ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر اپنی زکوٰۃ فرض ہے۔ باپ صاحب نصاب ہے، باپ کے اوپر علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے، بیوی کے اوپر علیحدہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، باپ کے ادا کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ وہ باقیوں کی ادا نہیں ہوگی۔ عموماً معاشرے کے اندر یہ ہے جی سربراہ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو سب کی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ باپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے بیٹے کی نماز ادا ہوتی ہے، بیٹے کے نماز پڑھنے کی وجہ سے باپ کی نماز ادا ہوتی ہے، بیوی کی نماز کی وجہ سے خاوند کی نماز، اور خاوند کی نماز کی پڑھنے بیوی کی زکوٰۃ، بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے اوپر اپنی نماز فرض ہے، ہر ایک اس نماز کو ادا کرے گا، اس فریضے کو ادا کرے گا، تب اس کا وہ فریضہ ادا ہوگا۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اگر اولاد اپنے والد کو اجازت دے دے کہ آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر والد زکوٰۃ ادا کرے گا تو تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اجازت کا ہونا شرط ہے، اگر اجازت نہیں ہے، بلا اجازت زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ زکوٰۃ میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4 ہیں، یعنی زکوٰۃ کے جو نصاب ہے وہ 4 طریقوں سے ہوتے ہیں، 4 طرح کے ہیں۔ پہلا ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے نقد مال، چاہے جیب میں ہے، گھر میں ہے، یا اس کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت ہے۔ نمبر پر پہلا کیا بتایا؟ سونا، چاہے استعمال کے اندر ہے چاہے استعمال کے اندر نہیں ہے۔ تو عموماً معاشرے کے اندر ہے کہ وہ تو سونا گھر میں پڑا رہتا ہے، استعمال کے اندر پورا سال استعمال نہیں کیا، اس پہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ وہ استعمال میں آئے یا نہ آئے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی پڑی ہوئی ہے، موجود ہے، استعمال کے اندر ہے یا نہیں ہے، بینک بیلنس ہے، نقد اس کے پاس پڑے، جہاں پڑے ہوئے جس شکل میں پڑے ہوئے، اور چوتھا مال تجارت ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب جو اس وقت امت کا اجماع ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ آج کل یہ 52.5 تولے چاندی 600 سے 700 کے گرام کے درمیان یہ بنتی ہے۔ کہ ہم ایک اندازے سے چلیں گے، ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ چاندی 1000 روپے تولہ ہے، تو نصاب کتنا بن گیا جی؟ 52,500۔ کتنا بن گیا؟ 52,500 روپے چاندی کے بقدر جو اس کی مالیت ہے 52,500، اس کے برابر کسی کے پاس مالیت آ گئی۔ ان چاروں کو جمع کر کے سونا، چاندی، نقد مال اور مال تجارت، چاروں کو جمع کیا، مالیت 52,500 سے اوپر چلی گئی، یا کسی صرف مال تجارت ہے، اس کی مالیت یا صرف کیا ہے نقد روپے ہیں، یا صرف کیا ہے چاندی، یا پھر سونے کا مسئلہ پھر میں ابھی واضح کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ان چاروں کا مجموعہ، یا ان میں سے 3 کا مجموعہ، یا ان میں سے 2 کا مجموعہ، یا ان میں سے کسی ایک کا مجموعہ، وہ 52,500 کی مالیت کے برابر پہنچ گیا۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے جی رمضان میں زکوٰۃ، رمضان کا اس کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جب یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا اس دن کو شمار کیا جائے گا۔
محرم میں ہو گیا، سفر میں ہو گیا، ربیع الاول میں ہو گیا. میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 رمضان المبارک کو کسی کے پاس 52,500 مالیت کے بقدر نصاب آ گیا، یعنی اس کے بقدر اس کے پاس مالیت آ گئی. آنے کی کئی طریقے ہوتی ہیں کہ جیسے نوجوان ہے، اس کی نوکری لگ گئی، چھڑا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، تو اب اس کو پیسے جب ملے تو اب وہ جو پیسے اس کے پاس آئیں گے تو ظاہر ہے 52,500 سے زیادہ جب اس کے پاس ہوں گے تو 2 رمضان المبارک کو لڑکی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ سونا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس دن کو لے گی. تو وہ دن جس دن کے پاس میں نے مثال کے طور پہ 2 رمضان کو کہا ہے، 2 رمضان المبارک کو کسی کے پاس 52,500 کے برابر، اس سے زیادہ کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں، 2 چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک، اتنی مالیت اس کے پاس آ گئی اور وہ دن کون سا ہے؟ 2 رمضان ہے. اب کیا کرنا ہے؟ یہ تاریخ اپنے پاس لکھنا ہے، اس کے اوپر واجب ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. اب اس نے اس تاریخ کو لکھ لیا 2 رمضان. اب اگلے سال 2 رمضان جب آ گیا، اس سال کے دوران کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. درمیان والے سال کے پیسوں کا، آمدن کا کوئی خرچ اور حساب زکوٰۃ کے اعتبار سے رکھنا نہیں ہے. آ رہا ہے، جا رہا ہے، حتیٰ کہ بیلنس اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، 1% بیلنس رہ گیا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم کیا دیکھیں گے؟ جب 1 رمضان کا سورج غروب ہوگا اور 2 رمضان کا سورج غروب ہو رہا ہے، 1 رمضان سے 2 رمضان یہ دن ہے، اس دن میں دیکھیں گے اس کے پاس کیا موجود ہے. اگلی بات سمجھیں، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے 2 رمضان. 1 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس 50 لاکھ روپے آ گیا. 50 لاکھ کے اوپر سال گزرا. آنے کی کئی ترتیب ہیں. والد فوت ہو گیا، وراثت میں مل گیا، کسی نے عطیہ کر دیا، کسی طریقے سے اس کے پاس 50 لاکھ روپے آ گئے. وہ کب آئے؟ 1 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے آ گئے. سورج غروب ہوا تو 2 رمضان کیا ہو گیا؟ دوسرا رمضان شروع ہو گیا نا. اب یہ جو 50 لاکھ اس کے پاس ایک دن پہلے آیا ہے اور باقی جو پیسے اس کے پاس موجود ہیں، سونا موجود ہے اس کی ویلیو نکالے گا، چاندی موجود ہے اس کی ویلیو نکالے گا، نقد روپے ہیں اس کی ویلیو نکالے گا، اور مال تجارت ہے ان سب کو اکٹھا کرے گا اور یہ 50 لاکھ بھی اس کے اندر ڈالے گا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اعتبار سال گزرنے کے بعد اسی دن کا ہوگا. اس دن میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالے گا. ہر مال کے اوپر علیحدہ سال گزرنا شرط. میری بات سمجھ، میں نے کہا درمیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں 2 رمضان کا سورج غروب ہوا، 2 رمضان کا سورج غروب ہونے کے بعد تیسرا رمضان شروع ہوا، پھر اس کو 50 لاکھ روپیہ مل گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ دن گزر گیا ہے. دن گزر گیا ہے. میں نے کہا 2 رمضان، 1 رمضان کا سورج غروب ہونے سے 2 رمضان کے سورج غروب ہونے تک جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا 2.5% کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا. اب آتے ہیں سونے کی طرف. عموماً ہمارے ذہنوں میں کیا ہے جی، کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنے سونے پر؟ 7.5 تولے. کسی کے پاس 2 تولے ہے، 4 تولے ہے، 5 ہے، وہ بیغم ہے جی، عورت ہے، مرد ہے، اس کے پاس موجود ہے، کہتا ہے بیغم ہے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ذرا مسئلہ سمجھنا، 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ یہ اس وقت فرض ہوتی ہے مرد یا عورت کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تنہا سونا ہے. جب وہ 7.5 تولے مالیت تک پہنچے گا تو اب زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن اگر کسی عورت یا مرد کے پاس 1 تولے سونا ہے، اس کے پاس ساتھ چاندی کی 1 انگوٹھی ہے، اب سونا 7.5 تولے کے حساب سے نہیں ہوگا، اب سونے کو ہم مالیت کو دیکھیں گے چاندی کے حساب سے. میری بات، کیوں کہ اب اس کے ساتھ کیا آ گئی ہے؟ چاندی. اب ہم سونے کی قیمت نکالیں گے. سونے کی قیمت نکل آئی، 1 تولے سونے کی قیمت نکل آئی 1.5 لاکھ روپیہ اور 1 تولے چاندی کی قیمت 1,000 روپیہ، تو کتنے ہو گئے؟ 1,51,000 روپیہ. تو بتاؤ کہ اب جو چاندی کا نصاب ہے وہ پورا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بات سمجھ. اب یہ زکوٰۃ نکالے گی. دوسری بات، 1 تولے سونا ہے، ساتھ چاندی نہیں ہے، 1 روپیہ ہے، صرف کتنے؟ 1 روپیہ ہے. اب بھی سونے کا اعتبار 7.5 تولے کے حساب سے نہیں ہوگا، سونے کا اعتبار 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے اعتبار سے ہوگا. 1 تولے سونے. کیوں
کہ سونا اس وقت 7.5 تولے ہے جب صرف سونا ہو، ساتھ چاندی بھی نہ ہو، ساتھ نقد روپیہ بھی نہ ہو۔ اگر چاندی آ گئی، نقد روپیہ آ گیا، اب اس سونے پر چاندی کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اس کو اور میں آسان کر دوں، اس وقت ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بس جس کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ کیوں کہ ایسا کوئی مرد اور عورت نہیں ہے جس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، ہر ایک کے اوپر اس وقت زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح تنہا یہ چیزیں پہنچ گئیں یا یہ اپنے مجموعے کے اعتبار سے۔ اب مال تجارت کی طرف آتے ہیں۔ مال تجارت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصطلاح کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ آپ سارے تاجر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ذرا سمجھیں۔ اور مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ خریدتے وقت نیت ہو کہ یہ میں تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں، اور بیچنے تک یہ نیت باقی ہو، یہ مال تجارت شمار ہوگا۔ آپ کے پاس گھر میں 5 گاڑیاں ہیں اور 5 کی 5 گاڑیاں بیچنے کی نیت سے نہیں ہیں، 5 گاڑیاں استعمال ایک ہی ہوتی ہے، باقی کھڑی ہیں، بیچنے کی نیت نہیں، ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ ان پر زکوٰۃ نہیں۔ کیوں کہ خریدتے وقت بھی تجارت کی نیت نہیں ہے، اور آگے ان کو میں نے آگے بیچنا بھی کیا ہے، تجارت کی نیت سے نہیں ہے۔ ایک مکان ہے، اس کے علاوہ 4 مکان ہیں اور کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ وہ جو 4-5 مکان ہیں جب بنائے خریدے تو یہ نیت نہیں تھی کہ میں ان کو کیا کروں گا، بیچوں گا۔ تو اب جب نیت خریدتے وقت یہ نہیں ہے کہ ان کو میں تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں، کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جو کرایہ آئے گا وہ مسئلہ الگ ہے، آگے بات واضح ہوگی، کرائے کا مسئلہ الگ ہے، وہ کرائے کا اعتبار ہوگا کہ اس پر کس اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ پراپرٹی کا کام آپ کر رہے ہیں، پلاٹ آپ نے خریدا، خریدتے وقت آپ کی نیت تھی کہ یہ میں تجارت کی نیت سے خرید رہا ہوں، اور بیچنے تک آپ کی نیت باقی ہے، اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ خریدا آپ نے 2018 میں اور بیچ رہے ہیں آپ 2022 میں۔ 18 میں پلاٹ ملا تھا 4 لاکھ کا اور 22 میں مالیت اس کی چلی گئی 40 لاکھ، تو کس دن کا اعتبار ہوگا؟ جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دن اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اور یہاں ایک اور ذرا مسئلہ سمجھ لیں، اس کے اندر اکثر کوتاہی ہوتی ہے۔ آپ کا دن ہے 2 رمضان، 2 رمضان کو آپ نے اپنے پلاٹ کی ویلیو نکالی، اور 2 رمضان کو پلاٹ کی ویلیو نکلی 40 لاکھ۔ اب 40 لاکھ کے پیچھے 40% زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ آپ نے لکھ لیا کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں 2 مہینے بعد۔ رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذوالقعدہ، اس کے بعد آپ جا کر دے رہے ہیں۔ اب وہ آپ نے جو اس دن اس کی قیمت 40 لاکھ تھی اور 2 مہینے کے بعد اس کی قیمت بن گئی 45 لاکھ، تو اب وہ اعتبار نہیں ہے، اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ کیوں کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ پلاٹ کے 40ویں حصے پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور 40واں حصہ تو کاٹ کے کوئی نہیں دے سکتا، لہذا اس کی مالیت کے یہی اعتبار سونے کا ہے۔ 2 رمضان کو آپ نے سونے کی ویلیو بازار سے لگائی، تو 2 رمضان کو مالیت بنتی ہے آپ کی 20 لاکھ کی۔ آپ نے لکھ لیا 20 لاکھ میرے پاس یہ سونا پڑا ہوا، 20 لاکھ اس کی مالیت ہے، اس کی زکوٰۃ میں نے 2 رمضان کو دینی ہے، لیکن آپ 2 رمضان کو نہ دے سکے، آپ 2 مہینے کے بعد دیں گے، پھر 2 مہینے کے بعد آپ اس دن کی قیمت نکال کے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کیونکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے سونے کے 40ویں حصے پہ زکوٰۃ ہے کہ 40واں حصہ کاٹ کے زکوٰۃ نکالو، اور وہ تو آپ دے نہیں سکتے، سونا آپ کے پاس ہے، اس لیے اس کی قیمت اس دن کے اعتبار سے پھر آپ نکالیں گے۔ اس میں اکثر کوتاہی ہوتی ہے۔ پلاٹ آپ کی نیت خریدتے وقت، مکان خریدتے وقت آپ کی تجارت کی نہیں تھی، درمیان میں آپ کی تجارت کی نیت ہو گئی کہ اب میں اس کو بیچ کے نفع کماؤں گا، پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ مال تجارت کہ جو خریدتے اور بیچتے وقت دونوں طرف آپ کی نیت تجارت کی ہو، اس مال پر، اس پراپرٹی پر آپ کیا دیں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب آپ جب زکوٰۃ نکالیں گے، آپ نے، میں نے پہلے آپ کو کہا 2 چیزیں جمع، کسی کے پاس 2 ہیں تو وہ دونوں کو اکٹھا کرے گا، کسی کے پاس 3 ہیں 3 کو اکٹھا کرے گا، کسی کے پاس 4 ہیں تو وہ 4 کو اکٹھا کرے گا۔ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد روپیہ بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، تو وہ ان 4 کو اکٹھا کرے گا۔ لیکن کسی کے پاس صرف نقد روپیہ اور مال تجارت ہے کہ 4 چیزوں کا مجموعہ، یا دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں کو جمع کرو، 3 موجود ہیں، تینوں کو جمع کرو۔ اب آپ کے پاس نقد روپیہ اور مال تجارت ہے، آپ نے اپنی دکان کا حساب لگایا،
نقد روپیہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے 20 لاکھ روپیہ، کتنے ہو گئے؟ 60 لاکھ روپے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو قرضہ لوگوں نے آپ کا دینا ہے، امید ہے یہ مجھے مل جائے گا، اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ لوگوں نے آپ کا قرضہ دینا ہے کتنا؟ 10 لاکھ روپیہ، تو وہ جمع کریں گے کتنے ہو گئے؟ 70 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ اب جو قرضہ آپ نے دینا ہے اس کو اس میں سے مائنس کریں گے۔ آپ نے مارکیٹ کے اندر 30 لاکھ قرضہ دینا ہے، آپ نے اس 30 لاکھ کو اس میں سے کیا کرنا ہے؟ مائنس کرنا ہے۔ پیچھے کتنا رہ گیا؟ 40 لاکھ۔ کمیٹی عموماً آپ سارے تاجر ہیں، آپ نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، آپ کی پہلی کمیٹی نکل گئی، آپ نے لے لیا، اس کو لگا دیا، باقی جتنی کمیٹیاں آپ نے دینی ہیں وہ آپ کے اوپر کیا ہیں؟ ادھار ہیں، وہ آپ میں سے اس سے کیا نکالیں گے؟ وہ آپ نکالیں گے۔ درمیان میں آپ کی کمیٹی نکل آئی، جتنے پیسے آپ کے اوپر آگے باقی ہیں اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نکالنا ہے، مائنس کرنا ہے۔ جتنا آپ کے پاس موجود ہے اس کو ڈالیں گے، جتنا آپ نے ادھار دینے اسے مائنس کریں گے، جتنا آپ نے لوگوں سے لینا ہے اس کو اندر ڈال کے آخر میں جو بچے گا اس کا آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دکان کا یا جو کاروبار ہے، حساب یا تو ہول سیل کے اعتبار سے، یا پھر یہ کہ یہ جو میری پوری دکان ہے اس کو میں ابھی اگر بیچ دوں، ابھی کھڑے کھڑے میں اس کو بیچ دوں تو میں کتنی مالیت میں اس کو بیچوں گا؟ آپ کے اوپر تنگی بھی نہیں ہے، آپ تنگ دست بھی نہیں ہے، مجبوری بھی نہیں ہے آپ کے اوپر، خوشحال ہے ماشاءاللہ، کاروبار چل رہے ہیں اور بھی کاروبار ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس دکان کو اگر ابھی مارکیٹ کے اندر سیل کر دوں اس لگی لگائی دکان کو تو اس پر کتنے میں جائے گی؟ اس طریقے سے بھی آپ اس دکان کی مالیت نکال کے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، گاڑیاں کرائے پر چل رہی ہیں تو ان کی اوپر مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو کرایہ آپ وصول کر رہے ہیں، 5 مکان آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، 5 دکانیں آپ نے کرائے پر دی ہوئے ہیں، ان کا کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کا اعتبار کیا ہوگا؟ جو کرایہ ہر مہینے آپ کے پاس آ رہا ہے اور ہر مہینے اس کرائے سے آپ اپنی ضروریات میں استعمال کر رہے ہیں، آپ کی ضروریات میں وہ پیسے لگ رہے ہیں، جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس دن دیکھیں گے کرائے کی مد میں سے میرے پاس نقد کتنا روپیہ پڑا ہوا ہے۔ جو کھا گئے، جو ضروریات میں لگا دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس دن جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں نقدی کی شکل میں، ان کو آپ اس کے اندر ڈال کے جتنی باقی چیزیں ہیں ڈال کے آپ اس کا 2.5% کے اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور آخری بات، بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، 4 دکانیں پڑی ہوئی ہیں یا 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، مزید قرضہ لیا ہے، اور قرضہ لیا آپ نے 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ، تو جس طرح میں نے مسئلہ بیان کیا، جو قرضہ دینا اس کو درمیان سے کیا کرو گے؟ تو یہ آدمی قرضہ نکالے گا تو یہ تو زکوٰۃ کا خود مستحق بن جائے گا۔ بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اس کے لیے شریعت نے کیا قانون مقرر کیا؟ اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس آدمی نے ان پیسوں سے کون سا مال خریدا ہے۔ جو اس نے 1-2 کروڑ روپیہ بینک سے قرضہ لیا ہے کاروبار کے لیے، اس نے اس 1 کروڑ اور 2 کروڑ میں سے کون سا مال لیا ہے؟ وہ مال لیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا وہ مال لیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ کس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ آپ کی جو مشینری ہے، آپ کی فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر آپ کی جو کپڑا بننے کی مشینری ہے، یہ جو مشینری آپ کی لگی ہوئی ہے، یہ آپ نے تجارت کی نیت سے تو نہیں خریدی ہوئی، یہ تو آپ نے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے لیا ہوا ہے۔ اس مشینری کی جو ویلیو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے اندر جو مال تیار ہو رہا ہے، جو کپڑا بن رہا ہے، جو اور چیزیں، جو مال تیار ہو رہا ہے، اس مال کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ جس آدمی نے 1 کروڑ 2 کروڑ قرضہ لیا ہے، اس نے ان پیسوں سے اگر وہ مال خریدا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، مثال کے طور پہ اس نے کپڑا خریدا ہے، اس نے کپاس خریدی ہے، اسے اپنی دکان میں ڈالنے کے لیے کوئی اور چیز خریدی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ قرضہ پھر نکالے گا۔ کیوں نکالے گا؟ کہ وہ مال آلریڈی اس کے گودام کے اندر آ چکا ہے۔ اگر اس نے ان پیسوں سے وہ چیزیں خریدی ہیں جو زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتی، جیسے مشینری خرید لی، اس قرضے کو یہ نہیں نکالے گا۔ جیسے انسان سٹیل مل لگا رہا ہے اور قرضہ لیا، کہتا ہے جی ایک تو 2 تار کے اندر بنی ہوئی، ایک تیسری بھی لگانا چاہتا ہوں، اور چائنا چلا گیا مشینری لینے کے لیے 2-2.5 کروڑ روپے، اور کہتا ہے جی میرے اوپر تو قرضہ ہے۔ تو یہ جو مشینری ہے اس کا تعلق مال زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ ان پیسوں سے جو مشینری خریدو گے یہ قرضے میں نہیں ہے، یہ قرضے سے اس کو نہیں نکالا جائے گا ان پیسوں کو۔ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی آخری بات جو ذہن کے اندر آ گئی، مال دیں گے کس کو؟ لینے والے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ لینے والے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟
سونا چاندی نقد روپیہ اور مال تجارت، اور پانچویں چیز ضرورت سے زائد. ضرورت سے زائد کیا ہے؟ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال اس کو استعمال نہیں کر رہا، کوئی ایسی چیزیں جو پورا سال استعمال نہیں ہو رہی، یہ ضرورت سے زائد ہے. سونے اگر 1 تولے بھی سونا ہے تو آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے. گھر ایک اضافی پڑا ہوا ہے، پلاٹ ہے اس کا کہیں پڑا ہوا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس آدمی کو ہم زکات نہیں دے سکتے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.